یافتہ لوگ ہیں، یہ مہذب قومیں ہیں، یہ بڑی اعلیٰ قومیں ہیں، یہ کام ان سے سیکھے ہیں ہم نے۔ جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو جائے تو کافروں کی عیدوں کو جاننا، ان کے دینی کاموں کو جاننا اور اس سے بچنا مسلمان پہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے جب اس دور میں میڈیا نے پوری دنیا کو ایک بستی بنا دیا ہے۔ کفار کے ملک میں جو ہوتا ہے اسی لمحے یا چند لمحے کے بعد وہی چیز مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی دکھائی جاتی۔ میں نے ایسی ایسی بستیاں دیکھی ہیں جن بستیوں میں رہنے والوں کے پاس گھر نہیں ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں، لیکن اس جھونپڑی میں کھانے کے لیے روٹی میسر ہو یا نہ ہو، ڈش انٹینے کی لعنت باہر ضرور سجی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے کفار کی عیدیں، کفار کے کام وہ سارے دن اور رات میاں بیوی بچے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ کام ان کی شریعت، ان کے مذہبی کام ہیں، ہم ان کاموں میں ان کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس مشکل کا بھی سامنا رہا کہ بعض مسلمان غیر مسلموں سے تعلقات کی بنیاد پر، ملنے ملانے کی بات پر، ملنے ملانے کی وجہ سے ان کے شعائر اور ان کی عیدوں سے متاثر ہوئے، تو پھر مسلمان علماء دین کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو کفار کی عیدوں، ان کے تہواروں کی اطلاع دی جائے اور ان سے بچایا جائے۔ ان علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ علماء شامل ہیں جنہوں نے کفار کی عیدوں کا علم مسلمانوں تک پہنچایا اور مسلمانوں کو اس سے ڈرایا اور اس سے بچایا۔ اس دور میں، عصر حاضر میں کفار کے بہت سی عیدیں بڑے بڑے اجتماعات کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور بہت سے مسلمان بغیر علم کے کافروں کی عیدوں میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ کھیلوں کے مقابلے، اولمپک کے مقابلے، یہ اولمپک گیمز، یہ اصل میں یونانیوں کا تہوار تھا، پھر رومیوں کا تہوار تھا اور پھر عیسائیوں کا تہوار تھا۔ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، یہ مسلمانوں کی عید نہیں، یہ مسلمانوں کی خوشی نہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کی، ان کی دینی عید ہے، ان کا تہوار ہے، ان کا جشن ہے، ان کا اجتماع ہے۔ شر اور برائی کو اس لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا، اور میں شر کے بارے میں کیوں پوچھتا کہ کہیں بے علمی کی وجہ سے اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو کفار کے تہواروں کو جاننا، ان کی عیدوں کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہیں ہم بے علمی کے اندر اس میں شامل نہ ہو جائیں اور لاہور کی چھت پہ کھڑے ہو کے ہندوؤں کی بسنت ہم بھی نہ منانے لگ جائیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بسنت کا تہوار، یہ اولمپک گیمز، یہ تہوار کن کے ہیں؟ اہل ایمان کے۔ اس پر ابو بکر، عمر، عثمان چلتے رہے یا کفار چلتے رہے؟ یہ علم حاصل کیجئے، اور جو تہوار کافر کا ہو اس میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتا۔ آئیے کچھ کفار قوموں کے تہوار ہم بیان کرتے ہیں۔ فرعونوں کے تہوار، باد نسیم سونگھنے کا تہوار جو کہ ایام کے تقدس کے لیے منایا جاتا، اور ان لوگوں کا قرب اور فال حاصل کرنے کے لیے جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شیخ محفوظ نے وہ کچھ ذکر کیا جو ان کے دور میں اس تہوار پر گناہ ہوتا، شراب چلتی، بدکاری، بے حیائی کے مناظر ہوتے کہ سر شرم سے جھک جاتا۔ شیخ فرماتے ہیں باغات، نہروں کے کنارے، خالی جگہیں لوگوں اور مردوں اور عورتوں سے بھر جاتی، اور وہ سب شراب پینے کے لیے اور بدکاری اور زنا کرنے کے لیے ان جگہوں کی طرف کھینچے آتے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ آج جو کر لو خیر صلاح ہے، آج کھلی چھٹی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، آج کا دن جو کر لو گے آپ کو اجازت ہے۔ ان کے لیے ہر خباثت جائز تھی ان کے تصور کے مطابق، اور اس دن میں ان کے اوہام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سونے والے آدمی کے سر کے نیچے ایک پیاز رکھتے اور اس پیاز کو دروازوں پر بھی ٹانگتے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس سے سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ اور ابھی بھی بہت سے لوگ مصر کے اندر اور خاص طور پہ قبطی اس جشن کو آج بھی مناتے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اہل ایمان کو ہدایت عطا فرمائے۔
اور بہت سے بے دین ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تہوار سرکاری سطح پر منایا جائے تاکہ فرعونوں کی ثقافت زندہ رہے۔ ہمارے ہاں ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تنظیمیں بن جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں فرعون صحیح، لیکن ثقافت تو زندہ رہنی چاہیے، ان کی بدماشی کے آثار تو زندہ رہنے چاہیے۔ اسی طرح یونانیوں کے تہوار، یونانیوں کے ہاں سال کے بہت سے مہینے ہیں جن کے نام ان کی تہواروں کی مناسبت سے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اکثر تہواروں کا تعلق بت پرست دین کے ساتھ ہے، وہ دین جس میں ایک الہ کا تصور نہیں بلکہ درجنوں معبودوں کا تصور ہے، اور ان کے تہواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہر مہینے میں ایک یا ایک سے زیادہ۔ ساڑھے تو پیچھے ہی رہے نے میرا خیال۔ مسلمانوں اگر آپ دیکھو گے اپنے پیروں کے عرسوں کی شائع ہونے والی ڈکشنری، تو میرا خیال ہے انڈیا میں کوئی ایک دن بھی خالی نہیں ہوگا، اور نہ پاکستان میں خالی ہوگا جدوں کسی نہ کسی بابے جی دی سرکار تے سلام کرنا جانا پہندا ہوئے۔ آج فلاں کا عرس ہے اور کل فلاں کا عرس ہے اور پرسوں فلاں کا عرس ہے اور پرسوں فلاں بابے کا۔ آج نوری بوری سرکار ہے، کل کوئی ایٹ شاہ سرکار ہے، پرسوں کوئی کاما والی سرکار ہے، اور اس کے بعد کتوں والی سرکار ہے۔ ہر سرکار کے ہم نے بنائے ہوئے عرس آج بھی اس پر عمل ہے۔ تو یونانیوں کی بھی یہی کیفیت تھی، ان کا ہر مہینے کے اندر، ہمارا تو ہفتے وار اعلان چھپتا ہے نا، ان کا ماہانہ تھا، ہر مہینے میں ایک یا ایک سے زیادہ تہوار ہوا کرتے تھے، اور ان تہواروں میں فحاشی، زناکاری، بدکاری، شراب، حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کی علامت بن چکے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ ان تہواروں پہ مردوں کی روحیں پھیرا مار دیا نے۔ ہمارے یہاں بھی مردوں کی عید ہوتی ہے نا، مردے رات کو آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کی پکایا جے؟ مولوی کہتا حلوہ پکا کے رکھیا جے، روحاں بڑی خوش ہو کے جان گیاں۔ جواب ملے حلوہ پکا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، حلوہ پکا ہے، ہمارا استقبال ہوا ہے۔ اور اگر حلوہ شریف نہ ہوئے کو دال مسور پکی کہتا پھڑے ہو توڑا ساڑھے واسطے دال مسور رہے گی سی۔ ان کی یونانیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ روحیں آتی ہیں اور تہوار میں خوش ہو کر واپس جاتی ہیں۔ جنتی روحوں کو دنیا پہ آنے کی ضرورت تے جہنمیوں کو نکلن دیندہ، فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، لوہے کے گرز، چاہیں کہ جمپ لگائیں اور جہنم کے گڑھوں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، پھر ان کے سروں پہ گرز مارے جائیں گے جس سے وہ جہنم کی تہ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ روحوں کے آنے کا سسٹم مولویوں نے نیا نہیں بنایا، پرانے دور سے چل رہا ہے۔ یونانیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ آتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ ان یونانیوں کے مشہور تہواروں میں اولمپک کا تہوار جو ہر 4 برس کے بعد منعقد کیا جاتا ہے، ابھی بھی یہی کنڈیشن ہے، یہ اولمپک کا تہوار ہر 4 برس کے بعد منایا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا 777 عیسوی میں ہوئی، میلادی میں ہوئی، 776 میلادی میں اس کی ابتدا ہوئی، اور اس وقت سے لے کے یہ تہوار آج تک منایا جا رہا ہے۔ اور اس تہوار کے اندر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور یونانیوں کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ لڑائی میں فتح کرنے سے زیادہ اولمپک کے مقابلے جیتنے پر فخر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے نا، کتنے ہیں جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں جی آج تے مولوی صاحب نماز دی گل نہ کرو، انڈیا نال میچ ہے، اور یوں لگ رہا ہو جب میدان جنگ میں بدر کا مارکا چل رہا ہے، ہر بندہ پاؤں دبا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، یہ نہ آؤٹ ہو جائے اور یہ نہ آؤٹ ہو جائے اور یہ نہ آؤٹ ہو جائے، اور جب یا ہار جائے یا جیت جائے، ہار جائے تب مسلمانوں کے گھر میں فساد، جیت جائے تب مسلمانوں کے گھر میں فساد۔ اس کو میدان جنگ سے زیادہ اہمیت اس دور میں بھی دی جاتی تھی، اور یہی بے حیائی آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھے بھلے دین کا نام لینے والے جب کرکٹ کا فائنل میچ ہو یا انڈیا کے ساتھ مقابلے ہو، خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا، نمازوں سے چھٹی، ذکر اذکار سے چھٹی، قرآن کی تلاوت سے چھٹی، کھیلوں کے یہ مقابلے آج تک منعقد ہو رہے ہیں، اور عیسائی امت اسی پرانے نام اور وراثتی علامت کے ساتھ منعقد کرواتے ہیں، اور اس کا علامتی نشان اولمپک کی مشعل کو جلانا اور اسے پوری دنیا کے اندر گھمانا۔ ابھی جو پچھلے دنوں ہوا وہ چلی یا نہ چلی، وہ جلتی ہوئی آگ ہر ملک میں پہنچی،
اور غافل ہے مسلمان جو کفار کی اس عید کے اندر، اس جشن کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بت پرستوں کے مقدس ایام ہیں، اور ہم اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ اولمپک کی مشعل روشن ہوتے ہوئے